وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا إلى آخر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ قدیر و جبار کا فرمان، اگر تم جنب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، کیونکہ بسا اوقات انسان کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، انسان جسمانی طور پہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس پر غسل فرض ہو جایا کرتا ہے۔ آج ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ آخر کن کن چیزوں کی بنیاد پر انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے کہ بغیر غسل کے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا کیا وجہ ہیں؟ تو شروع کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ 5 باتیں ہیں، یعنی 5 باتوں کی وجہ، 5 چیزوں کی وجہ سے انسان پر غسل فرض ہو جایا کرتا ہے۔ ایک کیا ہے؟ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا۔ منی ایک چپچپا پن مادہ ہے کہ جب بالغ ہونے کے بعد مرد ہوں یا عورت نفسانی خواہشات کروٹ بدلتی ہے، اگر جوش و جذبہ آ جایا کرتا ہے تو ایسی صورت میں منی اپنی جگہ سے نکل کر باہر آ جایا کرتی ہے۔ تو اگر شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے، یعنی عضو تناسل سے وہ چپچپا پن مادہ باہر نکل گیا اگر، تو اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے گا۔ دوسری، احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا۔ آدمی سوتا ہے تو گاہے بگاہے بدخوابی کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان کا حملہ، کچھ غلط چیزیں شیطان دکھا دیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے منی اپنی جگہ سے خارج ہو جایا کرتی ہے، جس کو نائٹ فلو کہتے ہیں عام طور پہ۔ تیسری وجہ، شرمگاہ میں حشفہ تک چلا جانا، حشفہ کا چلا جانا، خواہ شہوت سے ہو یا بلا شہوت۔ جیسے انسان، ایک مرد عورت سے، عورت مرد سے صحبت کرے تو صحبت کی بنیاد پر غسل فرض ہو جایا کرتا ہے۔ ایک عورت جسے منتھلی خون آیا، جب وہ خون بند ہو جاتا ہے تو اس وقت اس پر غسل فرض ہو جایا کرتا ہے۔ خون جاری رہتے ہوئے غسل فرض نہیں ہوتا، چونکہ ابھی تو وہ ناپاک ہی ہے۔ جب تک خون بند نہیں ہوگا تب تک پاکی حاصل کرنے کا مطالبہ دین نہیں کرے گا۔ بتایا تھا جیسے حیض کے تعلق سے کہ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے نا۔ تو کسی بہن بیٹی کی 5 دن میں خون، بیٹی کا 5 دن میں خون بند ہو جاتا ہے، کسی کا 7 دن میں بند ہو جاتا ہے، کسی کا مکمل 10 دن تک آیا کرتا ہے۔ تو جب وہ خون بند ہو جائے تو وہاں غسل کرنا فرض ہے کہ وہ غسل کرے گی، پھر الحمدللہ نماز پڑھے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، وہ ہے نا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہے تو الحمدللہ وہ روزہ رکھے گی۔ ایسے ہی نفاس یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہو جانا۔ بچہ کی پیدائش کے بعد عورت کو فطرتاً، فطری طور پہ جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یہ بتا چکے ہیں نفاس کی اقل مدت، کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے۔ 2 منٹ میں بھی بند ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے میں بھی بند ہو سکتا ہے، 2 دن میں بھی بند ہو سکتا ہے۔ تو اس کو اقل مدت کہتے ہیں کہ کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، یعنی 40 دن تک وہ خون آ سکتا ہے۔ پر یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت 40 دن تک بچہ پیدا ہونے کے بعد ناپاک ہی رہے گی، نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ خون کتنے دنوں تک چلا ہے۔ اگر 10 دن میں خون بند ہو گیا ہے، 2-4 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد پھر وہ غسل کرے گی، غسل کرنے کے بعد نماز پڑھے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو
تو روزے کا وقت ہے تو وہ روزہ رکھے گی۔ جی یہ عام طور پہ لوگوں میں ہے نا کہ 40 دن تک عورت ناپاک رہے گی، نہیں میرے بھائی، 40 دن تک کوئی ضروری نہیں۔ ہاں 40 دن تک اگر خون آتا رہے اگر تو خون آنے کی وجہ سے وہ ناپاک رہے گی، ایسا نہیں کہ بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے وہ 40 دن تک ناپاک رہے گی، نہیں، خون آنے کی وجہ سے۔ اب وہ خون 20 دن میں بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن میں بھی بند ہو سکتا ہے۔ تو غسل فرض ہونے کے یہ اسباب ہیں، یہ 5 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کی وجہ سے نکلی تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو جاتا رہے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وزنی چیز اٹھایا، بوجھ اٹھانے کی وجہ سے اس نے محسوس کیا کہ عضو تناسل میں کچھ چپچپاپن مادہ نکل گیا ہے، وہ منی خارج ہو گئی، وہ کس کی وجہ سے؟ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے، یا اوپر سے عرض عارض کی بنیاد پر یا ضرورت کی بنیاد پر اوپر سے نیچے کودنے کی وجہ سے منی اپنی جگہ سے اگر نکل کر باہر اگر آ گئی، اس کی وجہ سے تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ ہاں وضو سے تھا اگر تو وہ چپچپاپن مادہ عضو تناسل سے نکلنے کی وجہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئیں تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منی پتلی ہو گئی، جب انسان جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، اعضائے بدن جب بیماری کی وجہ سے کمزور جب ہو جایا کرتے ہیں تو اس کی منی بھی پتلی ہو جایا کرتی ہے نا۔ شہوت بالکل کروٹ نہیں بدلی ہے، شہوت بالکل نہیں ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ عضو تناسل میں کچھ چپچپاپن مادہ ہے۔ ایسے ہی پیشاب کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی جو ہے پیشاب کرتے وقت کچھ کوئی سفید سی چیز نظر آتی ہے نا، تو ان چیزوں کی اس طرح نکلنے کی بنیاد پر غسل فرض نہیں ہوگا، بلکہ اگر وضو سے تھے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب مسئلہ اگر نہیں معلوم ہوا، کوئی بوجھ اٹھایا اور عضو تناسل میں کوئی چپچپاپن مادہ دیکھا، جی اب تو وہ سمجھا کہ یہ منی خارج ہو گئی، منی خارج ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، تو بلا وجہ وہ تکلیف میں پڑ جائے گا، وہ ہے نا، تکلیف میں پڑ جائے گا، اور اس کی وجہ سے کبھی کچھ فرض بھی چھوٹ سکتا ہے۔ اچھا نہائیں گے تب نہ پڑھیں گے جب تک نماز کا وقت چلا گیا، ہے نا، جبکہ وضو سے کام ہو جاتا، دھو دیتے، جیسے پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب استنجا کر لیتے ہیں، پیشاب کے قطرات کو دھو دیتے ہیں، وضو کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نہیں معلوم ہوگا تو کیا ہوگا کہ اب نہائیں گے تب نہ نماز پڑھیں گے، جی جبکہ نہانا فرض نہیں تھا، ہے نا، بلا وجہ اگیانتا کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی نا۔ اس لیے علم اور جانکاری انسان کو سہولتیں دیتا ہے، جانکاری سے سہولتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جانکاری کی بنیاد پر شریعت نے جو ہمیں اور آپ کو رعایتیں بخشی ہیں، اگر جانکاری ہے تو ان رعایتوں سے، ان سبسڈی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اگر جانکاری نہیں ہے تو ان رعایتوں سے فائدہ ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ آپ جان لیں کہ منی اگر اپنی جگہ سے نکل کر شہوت کے ساتھ عضو تناسل سے باہر اگر نکلا، شہوت کے ساتھ خواہش کروٹ لے رہی تھی، تو اس صورت میں غسل فرض ہوگا۔ اگر صرف منی خارج ہوئی اور شہوت نہیں تھی، کمزوری کی بنیاد پر یا اوپر سے کودنے کی بنیاد پر کیا، یا پھر وزنی چیز اٹھانے کی وجہ سے اگر عضو تناسل سے منی خارج ہو گئی، نکل گئی اگر، تو ایسی صورت میں غسل فرض نہیں ہے۔ بتائیے ان مسائل کا جاننا مرد ہوں یا عورت ہوں سب کے لیے ضروری ہے نا۔ جیسے ہم اور آپ سوتے ہیں، کبھی کبھی انسان سوتا، مرد ہوں یا عورت ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے آنکھ کھلتی ہے تو کپڑا گیلا پن دکھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو کپڑے میں کچھ تری دکھتی ہے، پر یہ یاد نہیں ہے کہ ہم کچھ خواب دیکھے تھے
عزو تناسل میں کچھ حرکت آئی تھی، حرکت ہوئی تھی اس میں، یہ پتہ نہیں، بلکہ دیکھ رہے ہیں کہ کپڑا جو ہم تو سوئے تھے تو سوکھا کپڑا تھا، جب بیدار ہوئے تو اس میں تری دیکھیے، تو دین نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ یاد نہیں ہے بدخوابی کی بنیاد پر، نیند میں تھے، یاد نہیں ہے، جب تری دیکھے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بدخوابی کا شکار ہو جاتا ہے، ایک دم اول فول غلط سلط چیزیں شیطان لا کر کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک، اس وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ منی خارج ہو گئی، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے، کپڑا جب دیکھتے ہیں تو کپڑا جیسے پہلے سوکھا تھا ویسے ہی اب بھی سوکھا، اس میں کسی طرح کی کوئی علامت و نشانی نہیں ہے، تو اس پر بھی غسل فرض نہیں ہے۔ اگر تری دیکھیں گے تو غسل فرض ہے، اگر تری نہیں ہے تو غسل فرض نہیں ہے۔ جبکہ تری دیکھے تو بدخوابی یاد نہیں ہے، اور بدخوابی یاد ہے تو تری نہیں ہے، دونوں کا مسئلہ الگ الگ ہے۔ اگر تری دکھے گی تو غسل فرض ہوگا، اگر تری نہیں دکھے گی، بدخوابی یاد ہے کہ شیطان نے ہمارے ساتھ بری حرکت کیا آج، ہے نا، آنکھ کھلی جب ہم اپنے کپڑا ٹٹولتے ہیں کہ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے، جی، تو دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ کپڑا مکمل سوکھا ہے اور کہیں کسی طرح کی کوئی علامت، کوئی نشانی نہیں پائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ان پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ کریں کہ اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئیں تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ جمعہ، عید، بقرعید کے لیے اور عرفہ کے دن، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں۔ ذی الحجہ جو مہینہ گزرا ہے نا، ذی الحجہ، جس مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہم اہل ایمان جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے قربانی پیش کرتے ہیں، جس مہینے میں اللہ کے بندے اور بندیاں حج کرتے ہیں، جی، تو 10ویں ذی الحجہ کو قربانی ہوتی ہے، 10ویں ذی الحجہ کو حج کے اصل ارکان ادا کیے جاتے ہیں، تو 10ویں سے پہلے 9ویں ہے، اس کو عرفہ بولتے ہیں، ہے نا۔ تو جمعہ کے لیے، عید بقرعید کے لیے اور عرفہ کے دن، اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے، جیسے حجاج کرام جب یہاں سے حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو اب چونکہ تیز رفتار سواری ہے، پلین سے جانا ہے نا، تو یہیں غسل کر کے احرام باندھ لیتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ احرام باندھنے سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے وہ غسل سنت ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے غسل کرنا جمعہ کی وجہ سے۔ ہاں اگر یہ چیزیں اگر پائی جائیں، غسل کے اسباب پائے جائیں گے تو پھر وہ چاہے جمعہ ہو یا غیر جمعہ ہو تو اس کی وجہ سے غسل فرض ہوگا۔ جمعہ کے لیے نہانا یہ سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جسم پاک صاف ہے تو بنا نہائے بھی جمعہ پڑھ سکتا ہے نا، پر سنت ہے۔ اگر حالات سازگار ہوں، صحت اگر ساتھ دے اگر، تو نہانے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ نہیں نہائیں گے نماز تو ہو جائے گی لیکن ایک سنت سے محروم رہیں گے نا۔ اور ہم امت کے لیے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظیم دولت ہے۔ اگر صحت و عافیت ساتھ دے، پانی کا انتظام ہو، کپڑا لتا بھی اگر ہو تو نہانے میں کوتاہی نہیں، اور الحمدللہ سبھی تقریباً نہا ہی کے جمعہ کے لیے آیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی عید بقرعید میں نہانے کا اہتمام ہوا کرتا ہے، تو ان مواقع میں، ان موقعوں پر غسل کرنا سنت ہے، یعنی عید کی وجہ سے غسل کرنا فرض نہیں۔ ہاں اگر غسل فرض ہونے کے جو 5 اسباب بتائے گئے ان میں سے کوئی ایک سبب اگر واقع ہو گیا اگر، تو اس کی وجہ سے غسل فرض ہوگا، پر عید اور بقرعید کے لیے غسل فرض نہیں ہے، یہ ہے سنت۔ یہ کئی چیزیں بتائی گئی میرے بھائی۔ اچھا، جس پر غسل فرض ہو اس حالت میں اسے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ تو جاننا ہوگا نا۔ آئیے، جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا،
قرآن مجید چھونا اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد ہی کیوں نہ ہو. سادہ حاشیہ کا مطلب یہ بغل میں دیکھیے یہ جو خالی جگہ ہے نا سفید، قرآن مقدس میں بھی ہے نا. جی غور کیجئے کہ جس پر غسل فرض ہے اس حالت میں مسجد میں آنا اس کے لیے حرام ہے، گناہ ہوگا. پر مسجد میں آنے کی ضرورت اگر ہے جی تو کیا کریں گے؟ وضو کر لیں گے. صرف اجازت مسجد میں آنے کے لیے، اس وضو سے جسم پاک نہیں ہوگا، چونکہ مسجد میں ضرورت ہے، میرا فلاں سامان وہاں ہے، وہاں جانا ہوگا اور میں مجھ کو یہاں سے داخل ہو کے یہاں سے یہ راستہ طے کرنا، یہ مسجد کا حصہ ہے نا. تو اب اس حصے میں چلنے کے لیے، تاکہ یہ چلنا ہمارے لیے حرام نہ ہو، ہم گناہ گار نہ ہوں، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وضو کر لینا ہے. پانی اویلیبل ہے تو، اگر نہیں کیے وضو تو تیمم کر لینا ہے. تیمم کر کے تب داخل ہوں گے تاکہ میں وہاں سے اپنا سامان لوں یا کام پورا کر کے واپس ہو جاؤں. یہ آنے جانے میں وضو اور تیمم نہ کرنے کی وجہ سے جو گناہ ہوتا اس گناہ سے ہم بچ جائیں گے. طواف خانہ کعبہ، کعبہ شریف کا طواف کرنا یہ بھی حرام ہے. کب؟ جب غسل فرض ہو جائے تب. قرآن مقدس کو چھونا، ڈائریکٹ قرآن مقدس کو چھونا، جس پر غسل فرض ہے قرآن کو چھونا حرام ہے. یہاں تک کہ قرآن کا جو حاشیہ جو سادہ ہے، جس میں کچھ الفاظ لکھے نہیں ہیں، بالکل سادہ ہے، اسے بھی چھونا حرام ہے. پر ایسی حالت میں کہ ایک انسان پر، ایک مرد یا عورت پر غسل فرض ہے، قرآن مقدس کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہے جی، تو اس صورت میں کیا کریں گے ہم اور آپ، ہماری ماں بہن بیٹیاں کیا کریں گی؟ اگر قرآن مقدس میں جزو دان ہے پہلے سے، اگر اس میں جزو دان غلاف اگر لپٹا ہوا ہے تو اس حالت میں یعنی غسل فرض ہو جائے تو اس کو اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں گے، گناہ نہیں ہوگا. ڈائریکٹ چھونا حرام ہے. اور اگر دیکھ رہے ہیں کہ غلاف نہیں ہے تو کوئی پاک کپڑا ہاتھ میں لیے اور پاک کپڑا کے ذریعے قرآن مقدس کی تختی کو پکڑے جی، تب اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھیں گے تو ایسی صورت میں ہم گناہ گار نہیں ہوں گے، ہماری ماں بہن بیٹی گناہ گار نہیں ہوگی. بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا. چلیے قرآن مقدس کی چند صورتیں یاد ہیں ہمیں اور آپ کو. جب غسل فرض ہو جائے تو کیا ان آیات یا ان صورتوں کو جو ہمارے ذہن میں محفوظ ہیں الحمدللہ، جو صورتیں یا جو آیتیں ہمیں اور آپ کو یاد ہیں، اگر غسل ہم پر فرض ہے تو کیا زبانی قرآن مقدس کی آیتیں صورتیں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. اگر غسل فرض ہو جائے تو اس حالت میں قرآن مقدس کی آیتیں یا صورتیں زبانی بھی پڑھنا حرام ہے، گناہ ہے، نہیں پڑھ سکتے اس حالت میں جی. یا کسی آیت کا لکھنا، یعنی قرآن مقدس کی آیت جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے، جیسے پڑھنا منع ہے اسے لکھنا بھی منع ہے. یا انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر حروف مقطعات ہوں، انگوٹھی جس میں حروف مقطعات لکھا ہوا ہو. حروف مقطعات سمجھتے ہیں قرآن مقدس میں الگ الگ سورۃ پاک کے شروع میں جو کچھ الگ الگ حروف ہیں اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. جیسے الف لام میم، الف لام را، نون، کاف، ہا، ہے نا، عین، سین، قاف. اس طریقے سے نا قرآن مقدس کی سورۃ پاک کے شروع میں اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اگر وہ حروف مقطعات انگوٹھی کے نگینے میں اگر لکھا ہو یا اس انگوٹھی میں اگر لکھا ہو تو اس کو الگ سے، اگر وہ رکھی ہوئی انگوٹھی ہے تو وہ سب کو چھونا حرام ہے، چونکہ حروف مقطعات بھی قرآن کا حصہ ہے. جیسے الف لام میم، الف لام را، ہے نا، یہ بھی قرآن مقدس کا حصہ ہے. تو جیسے اور قرآن مقدس کی تختی کو چھونا حرام ہے، ایسے ہی جس کاغذ میں، جس کپڑے میں، جس انگوٹھی میں قرآن مقدس کا کوئی لفظ لکھا ہو تو اس کو بھی ڈائریکٹ چھونا
حرام ہے۔ اگر قرآن شریف جزودان میں ہو یا رومال وغیرہ کسی الگ کپڑے میں لپٹا ہو تو اس پر سے ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ اگر قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھی تو حرج نہیں ہے، یہ مسئلہ غور سے سنیے گا۔ اگر قرآن مقدس کی آیت پاک ہے، وہ قرآن مقدس کی آیت پاک ہے پر قرآن کی نیت سے نہیں پڑھتے، تسبیح کی نیت سے، ثنا کی نیت سے اگر پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ سنیے خوب غور سے، جیسے تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جبکہ قرآن مقدس کی آیت پاک کا ایک حصہ ہے۔ قرآن مقدس میں ایک سورت پاک ہے، سورہ نمل ہے، سورہ نمل ہے نا، اس میں ایک آیت پاک ہے، اس کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اگر تبرک کے نیت سے یعنی برکتیں حاصل کرنے کی نیت سے اگر پڑھ رہے ہیں، قرآن کی نیت سے نہیں، اگر قرآن کی نیت سے پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی حرام ہو جائے گا اس پیریڈ میں، اس حالت میں۔ جی تبرک کے طور پہ اگر پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ پڑھنا درست ہے اور پڑھنے والا برکتوں کا حقدار ہوگا۔ یا شکر کے لیے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، بھئی جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، جیسے عورت ہے حالت حیض میں یا نفاس میں، ہے نا، مرد ہے اگر جنوبی ہو گیا ہے، اس پر غسل فرض ہو گیا، ایسی صورت میں کچھ کھاتے ہیں نا، پیتے ہیں نا، جی تو جیسے کھانا پینا شروع کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نا، تو یہاں قرآن کی آیت سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ تبرک کے طور پر برکتیں حاصل کرنے کی نیت سے۔ ایسے ہی کھانا جب تمام ہوا، پینا جب تمام ہوا تو اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ جب کھانا مکمل کر لو تو پڑھو کیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو الحمدللہ رب العالمین قرآن کا حصہ ہے نا، سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، جی تو قرآن کے کسی حصے کو قرآن سمجھ کر پڑھنا اس حالت میں جب غسل فرض ہو جائے حرام ہے، لیکن اگر شکر کی نیت سے پڑھا، اگر بھئی اللہ کی نعمت ہم نے استعمال کیا الحمدللہ، پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، کھانا اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہم نے کھانا استعمال کیا، بھوک اس سے دور کیا، پیاس اس سے دور کیا، تو اللہ کا شکر اب بنتا ہے۔ جی تو اگر شکر کی نیت سے الحمدللہ پڑھا تو یہ درست ہے۔ ایسے ہی مصیبت و پریشانی میں کسی کی موت کی خبر آئی، جی یا چلتے چلتے اپنے کو ٹھوکر لگ گئی، چوٹ لگ گئی، اگر یا کسی کی پریشانی کی خبر آئی کہ فلاں کو تکلیف ہو گئی، فلاں کو چوٹ لگ گئی، فلاں کو ایکسیڈنٹ، تو ایسی صورت اس وقت کیا پڑھا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن مقدس کا حصہ ہے، یہ قرآن مقدس کا حصہ ہے۔ اگر غسل فرض ہو مرد یا عورت کسی پر تو قرآن مقدس کے اس حصے کو قرآن مقدس کا حصہ سمجھ کر پڑھنا حرام ہے، لیکن مصیبت اور پریشانی سن کر کے یا اپنے ہی پر واقع ہوئی، جیسے ٹھوکر لگے تو اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ عام طور پہ لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ جب کسی کی موت کی خبر سنیں، مرد ہوں عورت بچہ بوڑھا اہل ایمان ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ ارے وہاں تو پڑھنا ہی چاہیے۔ اگر خود چلتے چلتے آپ کو ٹھوکر اگر لگ گئی، چوٹ لگ گئی تو اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ جی اگر کسی کے بارے میں سنیں کہ فلاں چوٹیلا ہو گیا، فلاں زخمی ہو گیا، ایکسیڈنٹ کر گیا، وہ چوٹ لگی، وہ گر گیا ہے نا، سر پھوٹ گیا یا پیر ٹوٹ گیا، جو بھی تکلیف کی خبر اگر ہو تو اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ تو لوگ یہی جانتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون موت کی خبر سن کر کے پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی کو چوٹ لگی ہے نا، کسی نے کہا کہ میرے بھائی کو نا وہ چلتے چلتے چوٹ لگی ہے، سر پھوٹ گیا، اگر اس کے سامنے پڑھا جائے گا انا للہ و انا الیہ راجعون تو کھسیا جائے گا وہ نا۔ کیوں کھسیائے گا؟ چونکہ اس کو علم نہیں ہے وہ۔ جی جب جانکاری ہو جائے گی کہ یہ آیت پاک کا یہ حصہ، یہ
کلام کا یہ حصہ الحمدللہ اس موقع پہ بھی پڑھنے کی اجازت ہے، پڑھنا چاہیے، تو وہ کھسیائے گا، وہ نہیں کھسیائے گا۔ اس لیے علم سے سہولتیں پیدا ہوتی ہیں، علم سے دشواریاں دور ہوا کرتی ہیں۔ وہ نہیں جانتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی کیا ہے۔ انا للہ کا معنی ہوا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور یقیناً ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ جی یقیناً اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ جب حالت مصیبت میں اللہ کا حمد بندہ بیان کرتا ہے تو پھر رب قدیر و جبار کی طرف سے اس کی مصیبتیں ہلکی ہو جایا کرتی ہیں، نہیں تو اللہ نے خاص فضل فرمایا تو الحمدللہ اس کے صدقے اللہ اس کی مصیبت کو ہی دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پاکیزہ کلمہ ہے، یہ جانکاری کی وجہ سے۔ اچھا، پڑھی یا ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن کا مستقل حصہ ہے، ثنا کی نیت سے اگر پڑھا تو درست ہے، پر قرآن کی حیثیت سے پڑھنا حرام ہے۔ یا آیت الکرسی یا ایسی ہی کوئی آیت پڑھی تو کچھ حرج نہیں، جبکہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ وضو نہیں ہے، غسل فرض نہیں ہے آپ میں سے کسی پر وضو نہیں ہے، بے وضو، ہوا خارج ہو گئی ہے، پاخانہ کیے ہیں، جس میں کہ کسی حصے سے خون نکلا ہے، یا دکھتی ہوئی آنکھوں سے پانی نکل آیا ہے، یا ماں بہن بیٹی کے پستان سے پانی نکلا ہے، پانی نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے۔ وضو اگر ٹوٹ جائے، بے وضو اگر ہوں تو قرآن مقدس کو چھونا حرام ہے۔ بے وضو قرآن بے وضو بھی چھونا حرام ہے، لیکن کچھ صورتیں اور آیتیں اگر زبانی یاد ہیں تو بے وضو الحمدللہ قرآن چھوئے بغیر قرآن مقدس کی آیتیں، صورتیں جو زبانی یاد ہیں پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ پڑھیں گے تو الحمدللہ اس کی برکتیں ملیں گی الحمدللہ۔ جی کریں کہ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حرف پر نظر پڑے، یعنی قرآن دیکھنے میں جس پر غسل فرض ہے وہ قرآن کے الفاظ حروف دیکھ سکتا ہے اور من میں پڑھ بھی سکتا ہے، وہ من میں دل سے پڑھ سکتا ہے، زبان میں حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر زبان میں حرکت ہوئی اور قرآن کی حیثیت سے پڑھا تو پھر وہاں سے گناہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن نظر دوڑا رہے ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی لیکن دل حرکت کر رہا ہے، ہمیں یاد ہے نا یہ حرف ملانے سے یہ ہوتا ہے، اس حرف کو ساتھ ملانے سے یہ لفظ بن جایا کرتا ہے، تو اگر ایسے پڑھ رہے ہیں تو اجازت ہے۔ ان سب کو فقہ، حدیث اور تفسیر کی کتابوں کا چھونا، یعنی فقہ جس مسائل و مسائل جیسے یہ کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے جس پر غسل فرض ہے، چھونا حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے، چونکہ یہ سب بہت پاکیزہ کتابیں ہیں یہ۔ اور پھر قرآن مقدس کے بعد حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، تو جب حدیث پاک چھوئیں تو ہونا چاہیے کہ باوضو چھوئیں الحمدللہ، چونکہ آقا کی حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے جا رہے ہیں۔ جتنا ادب کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رسول سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا جتنا ادب کریں گے الحمدللہ اتنا ہی فائدہ ہمیں اور آپ کو ہوگا۔ یہ چند باتیں آج الحمدللہ بہت ہی نفع بخش سبق ہے، آپ خود پڑھیں، خود سنیں اور اس کے ذریعے گھر والوں کو سنانے کی نیک کوشش کریں۔ یہ جو ایک ذریعہ نکلا ہے نا چینل کے حوالے سے، یوٹیوب کے حوالے سے، ضرور سنیں اور بار بار سنیں میرے بھائی میرے دوست۔ ایک بار سن کر کے آپ چاہیے گا کہ یاد ہو جائے گا، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ بار بار پڑھنا ہوگا، سننا ہوگا، تو یہ موقع ہے، اسے استعمال کر کے آپ مسائل کی جانکاری لیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و عافیت بخشی، رب قدیر و جبار نے حیات عطا فرمایا، تو آنے والا سبق میں غسل میں کتنے فرائض ہیں اور غسل کس طرح ہم کریں گے جب غسل ہم پر فرض ہوگا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ صرف پانی بہانے سے پاکی حاصل نہیں ہوگی، صابن رگڑنے سے پاکی حاصل نہیں ہوگی، جی سرف کی بوری ڈال دینے سے اور صابن کا کل کارخانہ اپنے اوپر اڈیل لینے سے جسم پاک نہیں ہوگا۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
فیکٹری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے طریقہ لینا ہوگا جو صحابہ کرام سے چلتے 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 یہاں تک پہنچا ہے. وہ چیزیں جاننے کی آنے والے سبق میں انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہمارے سبق کو قبول فرمائے.